أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ولا تلبسوا الحق بالباطل اور نہ تم ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، نہ تم خلط ملط کرو حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور نہ تم چھپاؤ حق کو اس حال میں کہ تم جانتے ہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ دہرا لیں، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ اور نہ تم خلط ملط کرو حق کو بالباطل باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور نہ تم چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اس حال میں کہ تم جانتے ہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور تم ادا کرو زکوٰۃ کو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور نہ تم خلط ملط کرو حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور نہ تم ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ اور نہ تم چھپاؤ حق کو اس حال میں کہ تم جانتے ہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ نہ تم خلط ملط کرو حق کو باطل کے ساتھ، نہ تم ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ۔ یہ خطاب بھی یہودیوں کے ساتھ بنی اسرائیل کے ساتھ ہے، جیسا کہ پچھلی آیت میں ہم نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا، تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو لِمَا مَعَكُمْ تمہارے پاس ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ اور نہ تم پہلے کافر بنو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا اور ہماری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں مت فروخت کرو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ اور مجھ ہی سے ڈرو۔ دراصل ابھی یہ دعوت دی جا رہی ہے بنی اسرائیل کو، تو اللہ تعالیٰ ان کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایسے ہی یہ سدھر جائیں اور اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ فرمایا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ اگلا حکم یہ ہے کہ نہ تم ملاؤ حق کو بالباطل باطل کے ساتھ، نہ تم ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ۔ وہ کرتے کیا تھے؟ اس جملے کا پہلا معنی تو یہ ہے کہ وہ ایک لیتے تھے حق یعنی تورات کی آیت اور دوسری اس میں اپنی رائے شامل کرتے تھے اور ایک نئی چیز بنا کے عوام میں پیش کر دیتے تھے۔
یہ بڑی سننے والی اور بڑی کام کی باتیں ہیں. ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو ہماری کرتوتیں اور ہمارے اعمال بھی کچھ ان سے مختلف نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ یہودیوں کو فرما رہے ہیں، شروع میں بنی اسرائیل کا یہ کردار تھا کہ جب انہیں ذمہ داری کی دی گئی توراۃ کی یا کتاب اللہ کی تو یہ من وعن اسے قبول کرتے اور ویسے ہی بیان کرتے. لیکن آہستہ آہستہ یہ لوگ مفاد پرست بنتے گئے. دنیا کی لالچ نے ان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اور انہوں نے کیا کیا، آہستہ آہستہ ایک حق اس کے ساتھ ایک باطل ملا لیا. ایک معنی تو یہ ہے یہ کرتے تھے، دوسرا آیت بالکل صحیح پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کا فرمان بالکل صحیح پڑھتے تھے، لیکن اس کا مفہوم وہ توڑ موڑ کے اپنی مرضی کا بنا لیتے تھے. یہ کام کس کا تھا؟ بنی اسرائیل کا. یہ بات یاد رہے، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم بھی پہلوں کی سنتوں پہ عمل کرو گے. حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کی پیروی کرتا ہے، تم بھی اپنے پچھلوں کی پیروی کرو گے. تو اس امت کے بعض علماء جو سو ہیں، برے، وہ بھی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے. پڑھتے ہیں قرآن مجید کی آیت، معنی مفہوم وہ جو نہ نبی علیہ السلام نے بتلایا، نہ صحابہ نے بتلایا، نہ تابعین نے، نہ کسی مفسر نے کیا، نئے سے نیا معنی جو ہے وہ ایجاد کر کے لے آتی ہیں. پڑھتے وہ حدیث ہیں اور بڑے ایک ٹیکے کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. اب ہمارے لوگ بیچارے کو پریشان ہو جاتے، دیکھو جی دیکھو وہ اتنا مشہور ہے، دیکھو جی دیکھو وہ تو حدیث پڑھ ہے، ساتھ نمبر بتا رہا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ دجالانہ کام کر رہا ہے. پڑھ تو حدیث رہا ہے لیکن اس کا معنی وہ بنا کے امت کے سامنے پیش کر رہا ہے جو آج سے پہلے کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آیا. اس طرح کے لوگ ایک نہیں آپ کو بے شمار ملیں گے. پڑھیں گے قرآن کی آیتیں، پڑھیں گے حدیثیں، لیکن معنی مفہوم کو اپنی مرضی کا نکال کے پیش کریں گے، یا ایسا کریں گے کچھ حق میں لائیں گے کچھ باطل میں لائیں گے اور ایسا علم آپ پہ جھاڑ دیں گے بندہ بیچارہ پریشان ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا بیان کر رہے ہیں، سمجھ نہیں، بندہ کنفیوز ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام مت کرو، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ. باطل باطل ہے، حق حق ہے، حلال حلال ہے، حرام حلال کو حرام کے ساتھ، حرام کو حلال کے ساتھ یہ مت ملاؤ. اللہ اکبر. ایک آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھ رہے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہودیوں عیسائیوں نے اللہ کے علاوہ اپنے مولویوں کو رب بنا لیا. عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ کیوں جی؟ حاتم تائی کا تو نام سنا ہوگا. دنیا میں دو آدمیوں کا بڑا نام ہوا ہے صحابت کے اعتبار سے، ایک حاتم تائی اور ایک عبداللہ بن جدعان. دونوں ہی مسلمان نہیں تھے. حاتم تائی کا بیٹا جو ہے وہ مسلمان ہو گئے لیکن اس وقت عیسائی تھے. نبی علیہ السلام کے پاس آئے، فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ضرور علماء کی بات سنتے ہیں، ضرور مانتے ہیں، لیکن ہم نے ان کو رب تو نہیں بنایا. بڑی سننے والی بات ہے، ہم نے انہیں رب تو نہیں بنایا. تو یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا علی مجھے یہ بتلاؤ، تمہارے مولوی جس چیز کو حلال کہہ دیں تمہاری عوام حلال مانتی ہے کہ نہیں؟ مانتی ہے. تمہارے علماء جس چیز کو حرام کہہ دیں تمہاری عوام اسے حرام مانتی ہے کہ نہیں؟ مانتی ہے. فرمایا تلک عبادتہم، یہی تو مولویوں کی عبادت ہے. اور عبادت کہتے کسے ہیں؟ جسے مولوی حلال کریں اسے حلال سمجھنا، جسے مولوی حرام کریں اسے
حرام سمجھنا. کیوں؟ کیونکہ حلال و حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، کسی انسان کے پاس یہ اختیار نہیں. اللہ کے نبی بھی جو حلال و حرام کرتے ہیں نا، وہ کرتے نہیں بلکہ بتلاتے ہیں. حلال و حرام کرتا اللہ ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. اللہ فرماتے ہیں ہمارا جو پیغمبر ہے جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ حلال کرتا ہے، جو خبیث چیزیں ہیں وہ حرام کرتا ہے. تو یہ یاد رہے پیغمبر اللہ کے حکم سے کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آئندہ کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا. اسی وقت ہی قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ حلال کرے آپ کون ہوتے ہیں اسے حرام کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اسی وقت ہی ڈانٹ دیا تھا. لہذا حلال و حرام کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. حلال کو حرام کے ساتھ مت ملاؤ، حرام کو حلال کے ساتھ مت ملاؤ. بات بیچارے اتنے سادے. مولوی صاحب اللہ علیہ چلو جی حرام ہے حرام ہے، چلو جی. کچھ عرصے بعد پھر ضرورت پہ مولوی صاحب کو آگے دوسرے کو مولوی صاحب اللہ علیہ نہیں جی حرام ہے، فلاں مولوی صاحب نے حلال کیا سی، آنکھیں بند کر کے مان لیا. اور جو مولوی صاحب حلال کہہ رہے ہیں ان سے یہ تو پوچھیں حلال کیوں ہے، کوئی آیت پیش کریں. کسی چیز کو حرام کہہ رہے ہیں، حرام کیوں ہے، کوئی قاعدہ، کوئی کلیہ، کوئی قانون پیش کریں. آپ نے جو کہہ دیا وہ تو نہیں ہم ماننے والے، یہ تو یہود و نصارہ کرتے تھے، وہ مانتے تھے. فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ، حق کو مت چھپاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو. ہم نے شروع میں بتایا تھا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، پہلے کافر مت بنو. یہ کسے کہا تھا اللہ نے؟ بنی اسرائیل کو. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر سچے ہیں. جانتے بوجھتے ہوئے تکبر کی وجہ سے کفر کرنے والے یہ پہلے تھے. یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں حق کو جانتے ہوئے اسے مت چھپاؤ. تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے حق کیا ہے. مشہور قصہ ہے، یہودیوں کے جوڑے نے زنا کر لیا. اب اگر وہ خود اپنا فیصلہ کرتے تو جو مرضی کر سکتے تھے. انہوں نے سوچا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک معاہدہ ہے، ادھر جا کے فیصلہ کرواتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی نرمی اور ہو جائے. نبی علیہ السلام کے پاس ہے، فیصلہ کر دیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تورات کے مطابق فیصلہ کروں گا. اچھا ٹھیک ہے بھئی، آپ کی تورات کے مطابق کیا ہے؟ کہا جی کوئی ایسا کام کر لے، گدھے پہ بٹھاتے ہیں، منہ کالا کرتے ہیں اور وہ چکر لگاتے ہیں، بس یہی ذلت کافی ہے. اچھا تورات لاؤ، کیونکہ تمہاری تورات میں بھی رجم کا حکم. بلکہ عبداللہ بن سلام نے کہا تھا اللہ کے نبی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان سے کہیں تورات لائیں. اور عبداللہ بن سلام تورات کے بہت بڑے عالم تھے، اور جو بہت کم یہودیوں میں سے مسلمان ہوئے ہیں نا ان میں عبداللہ بن سلام بھی ہیں. یہ یہودیوں سے مسلمان ہوئے تھے، ان کے بہت بڑے عالم تھے. کہا ان سے کہ کتاب لائیں. کتاب لائی، فرمایا کہ فلاں فلاں جگہ سے ان سے کہ پڑھیں. پڑھنا شروع کیا. اب وہ کرتے کیا تھے، ادھر سے بھی عبارت پڑھی، ادھر سے بھی عبارت پڑھی، جو متعلقہ عبارت تھی اس پہ ہاتھ رکھ لیا. اب وہ نہیں پڑھ رہے. کیوں؟ اگر وہ پڑھی سارا پول کھل جائے گا، مسئلہ خراب ہو جائے گا. یہ ہے تکتم الحق کا. اوے حق کو مت چھپاؤ، حق کو مت چھپاؤ. کیوں چھپا رہے ہو؟ اوپر ہاتھ رکھ لیا. یقین جانے حیرانگی ہوتی ہے، بعض لوگوں کو مسئلے کا اچھا بھلا علم ہوتا ہے. ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے یہ مسئلہ عوام کو بتلا دیا، عوام ہماری مریدی سے نکل جائے گی، ہماری جو جیب گرم ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی. ان حرکتوں کی وجہ سے یقین جانے وہ حق کو چھپا دیتے ہیں. بعض مساجد کی انتظامیہ کی وجہ سے اپنا وہ حق کو چھپا دیتے ہیں، اور بعض اپنے لوگوں کے سخت رویے کی وجہ سے حق کو چھپا دیتے ہیں. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو مت چھپاؤ. انہوں نے حق چھپا دیا. مقصد کیا ہے؟ ذاتی مفاد.
عبداللہ بن سلام کہتے ہیں اللہ کے نبی ان سے بولے ہاتھ اٹھائے، جو ہاتھ کے نیچے عبارت ہے وہ پڑھے۔ اب جب ہاتھ اٹھایا نیچے عبارت وہی تھی کہ یہ جو کام کرے گا سزا رجم ہے۔ فرمایا یہ دیکھ لیں کس قدر مکار لوگ ہیں، حق کو جانتے ہیں پھر بھی چھپا جاتے ہیں۔ تو فرمایا وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے ہوئے حق کو مت چھپاؤ۔ اور ہم نے پہلے بھی ایک بات عرض کی تھی، گناہ دو قسم کا ہے، ایک ہے غلطی سے بھول سے، ایک ہے جان بوجھ کے علم کے ہوتے ہوئے۔ جو غلطی سے ہو جائے نا اس کی توبہ کی بڑی گنجائش ہوتی ہے، اللہ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، لیکن جو بندہ ارادہ تھا علم کے باوجود ایسی غلطی کرے اس کی توبہ کی توفیق بہت کم ملتی ہے۔ تو فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو تم چھپاتے ہو جانتے بوجھتے ہوئے یہ کام مت کیا کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ کسے کہہ رہے ہیں اللہ؟ جی جاگ رہے ہیں، ادھر والے جاگ رہے ہیں نا، ادھر والے بھی نماز کو قائم کرو۔ کسے کہہ رہے ہیں؟ یہودیوں کو، ابھی انہوں نے کلمہ تو پڑھا نہیں ہے، بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں بھی نماز موجود تھی، بنی اسرائیل میں بھی نماز موجود تھی، زکوٰۃ بھی موجود تھی، لیکن ہم نے بتایا نا کہ پہلے وہ بڑے منوعاً اس کے احکام پہ عمل کرتے تھے، آہستہ 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 وہ سست پڑ گئے اور چھوڑ دیا۔ یہ کام انہوں نے کیا۔ بعض کے نزدیک یہودیوں میں بنی اسرائیل میں نماز تو موجود تھی لیکن اس میں رکوع نہیں تھا، اور بعض کے نزدیک جماعت بھی نہیں تھی، وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کرتے 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 یہودیوں میں ایک ایسا فرقہ تھا جو رکوع تو کرتا ہی نہیں تھا، ایک ایسا فرقہ بھی ایجاد ہو گیا جو کہتا تھا کہ بس کہیں بھی کھڑے ہیں، کھڑے کھڑے دیوار کو یوں اپنا ماتھا لگا دیں، نماز ہو گئی، بس یہ تھوڑا سا تزلل، تھوڑا سا جھکنا، یہ نماز ہو گئی۔ اب حکم دیا جا رہا ہے نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے نبی علیہ السلام تمہیں بتلائیں گے۔ نماز ہے جیسے پہلے تھی ویسے ہی ہے، لیکن طریقہ بدل گیا اور اس کے احکامات بدل گئے۔ اب نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتلائیں گے، کیونکہ تم جانتے ہو یہ اللہ کے نبی ہیں۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور تم زکوٰۃ دو۔ اور یہ بھی بات یاد رہے زکوٰۃ بنی اسرائیل میں بھی تھی، لیکن ان میں جو نصاب تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ اللہ نے ہم پہ رحم کیا، بڑی رحمت فرمائی، ہمارا 100 میں سے 2.5 روپے، 1000 میں سے 25 روپے، لاکھ میں سے 2500، بالکل تھوڑا سا نصاب رکھا۔ لہٰذا اس سے گھبرایا مت کریں، بلکہ بڑے شوق کے ساتھ زکوٰۃ بھی دیا کریں، اور ساتھ جیسے فرضی نماز کے ساتھ سنتے نفل پڑھتے ہیں نا، فرضی زکوٰۃ کے ساتھ علیحدہ سے نفلی جو ہے صدقہ بھی کیا کریں۔ تو فرمایا کہ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرو۔ رکوع ہم نے بتلایا کہ بنی اسرائیل میں نہیں تھا، اور ایک جماعت کے ساتھ نماز نہیں تھی۔ اور یہ بھی آپ کو بتائیے جو بنی اسرائیل ہے نا، یہ رکوع سے تھوڑا سا چڑھتے بھی تھے، رکوع نہیں تھا ان کو پسند، جس کی دلیل ہے وہ حدیث ابو داؤد کے اندر بنو ثقیف قبیلہ جو ہے نا، نبی علیہ السلام کے پاس ایک وفد کی صورت میں آیا، اسلام قبول کیا۔ بنو ثقیف کا پتہ ہے نا آپ کو، یہ وہی قبیلہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جب وہ فرشتہ آیا تھا پہاڑوں کا، کہ اللہ کے نبی حکم دیں ابھی 2 پہاڑوں کے درمیان پورے کے پورے قبیلے کو کچل کے رکھ دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے اللہ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کرے جو مجھ پہ ایمان لائیں، جو شریعت کی پابندی کریں۔ ساتھ فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ اس قوم کو، میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اللہ اس قوم کو معاف کر دے، یہ میری قوم ہے لیکن مجھے بیچارے جانتے نہیں ہیں۔ اللہ نے اسی قوم کو ہدایت دی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، لیکن نبی علیہ السلام کو آگے کہتے ہیں کلمہ ہم پڑھتے ہیں، ہمیں تھوڑی سی رعایتیں دے دیں، تھوڑی سی فرمایا کیا رعایتیں چاہیے؟ کچھ انہوں نے رعایتیں مانگی، اللہ کے نبی نے دے دی۔ ایک رعایت اس میں سے یہ بھی تھی کہ ولا یجبنوا ولا یجبوا،
کہنے لگے ہم نے جھکنا شکنا کوئی نہیں ہے. اب جھکنے کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع، اور جس دین میں رکوع نہیں ہے اس دین میں خیر ہے ہی کوئی نہیں ہے. اور رکوع ہی تو خیر ہے، یہی تو تذلل ہے، عاجزی ہے. جس دین میں رکوع ہی نہیں اس دین میں خیر کہاں سے؟ یہاں پہ یہ بھی نقطہ نوٹ کر لیں، رکوع کوئی پورے دین کی خیر کہا گیا ہے. تو آج ہمارے فلسفی پتہ نہیں کہاں سے ایسے ایسے نقطے لے آتے ہیں عوام کو پریشان کرنے کے لیے. وہ دیکھو جی دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں پتہ کسی کو کہ نہیں، دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں بڑا یہ غلط جملہ ہے. پتہ نہیں کیسے انہوں نے کہہ دیا. دین کے ہر کام جو ہے اس میں خیر ہے، اس میں پورا دین ہے. داڑھی میں دین ہے، دین میں داڑھی ہے، دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین ہے. کیوں؟ آپ کو کیا پتا اس دین کی وجہ سے ہی اللہ نے آپ کو بخشنا ہو؟ آپ کو کیا پتا اسی وجہ سے اللہ نے آپ کو پکڑنا ہو؟ فرائض ہی نہیں صرف. ایک عورت حدیث میں آتا دخلت النار امرأۃ فی ہرہ، ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی. اب پورے دین کی جو بنیاد تھی اسی پر تھی. فربطتھا، اس نے بلی کو باندھا، فلا ہی اطعمتھا، کھانے کو نہیں دیتی تھی، ولا ترکتھا، نہ چھوڑتی تھی کہ تاکل من حشاش اللہ، زمین سے وہ اپنا رزق تلاش کرے. فماتت جوعا، بھوکی بلی مر گئی. فرمایا میں نے خود دیکھا اس ایک جرم کی وجہ سے جہنم میں ہے، اور بلی جو ہے وہ اپنے نخنوں کے ساتھ اس کے چہرے پر نوچ رہی ہے. دوسری طرف دیکھ لیں، ایک وہ عورت جس نے ایک کتے کو پانی پلایا، کہاں چلی گئی؟ کیوں؟ ایک کتے کو پانی پلانا حضرت یہ دین ہے. دین میں کتے کو پانی پلانا ہے، پانی کتے کو پلانا اس میں بھی دین ہے. داڑھی میں دین ہے، دین میں داڑھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، دین نہیں ہے. تو فرمایا کہ فرکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. وہ دین ہی نہیں جس میں رکوع نہیں ہے. مانا کہ رکوع میں سارے دین کی بھلائیاں ہیں. تو فرمایا کہ ورکعوا مع الراکعین، رکوع بھی کرنا ہے. دوسرا رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اس کا معنی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. ہم تو آج تک یہی مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں، جماعت فرض ہے، واجب ہے، یہ ہے وہ، ایسی ویسے مت کیا کریں. وہ یہودیوں کو حکم ہو رہا ہے جماعت کے ساتھ وہ نماز پڑھو، بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں. آپ کون ہیں صاحب؟ ہم کون ہیں صاحب؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں. تو لہذا ایسی بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. قرآن کہہ رہا ہے، اور یہ بھی بات یاد رہی ہے صرف بنی اسرائیل ہی نہیں بلکہ سب کو حکم ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، نہ تم خلط ملط کرو حق کو باطل کے ساتھ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ تم چھپاؤ حق کو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کے، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمد